بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بڑے ہو کر پتہ چلتا ہے کہ والدین سچ کہتے تھے، ویسے ہی قبر میں جا کر پتہ چلے گا کہ قرآن سچ کہتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں ہی قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اے خدا رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ اچھے لوگ سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے مگر ساتھ نہیں دیتا۔ ہر ٹوٹی امید بندے کو رب سے جوڑتی ہے۔ یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ کھیلنے کے لیے گوگل پر ہر گیم موجود ہے، خدا را لوگوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں کم عمری میں ہی بہت پریشانی آ رہی ہے تو سمجھ لینا تمہارا رب تمہیں بہت نوازنے والا ہے۔ وہ کام پورا ہو کر بھی ادھورا لگتا ہے جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اللہ سے مانگ کر نہیں روتے، اللہ سے رو کر مانگتے ہیں۔ تو غنی ہے 100 خزانوں سے عطا کر مالک، مجھ سے درد کا تماشا نہیں دیکھا جاتا۔ اور جب وہ رب توڑتا ہے نا تو پہلے سے زیادہ مضبوطی سے جوڑتا ہے۔ رب کو سنایا کرو حال دل، دنیا والے تو رسوا کر دیتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ تم دیکھنا کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ انسان کی تربیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، ساری دنیا گھوم، دھوکے کھا، چوٹ کھا، ٹوٹ جا، پھر مجھے پکار، میں حاضر۔ ہاتھ کی لکیروں پر نہیں، لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ کریں۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ انسان کو خود سے اتنی تو محبت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اے اللہ، مجھے زندگی میں قدم قدم پر تیری رضا کی تلاش ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔